السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی another ویڈیو۔ تو آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیاری سی حدیث آپ کی نظر کروں گا۔ تو ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کا خیال نہ ہوتا جو میرے ساتھ غزہ میں شریک نہ ہو سکنے کو برا جانتے ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک کی ذات کی قسم جن کے ہاتھ میں میری جان اللہ پاک ہے، کچھ لوگ ان کے ساتھ ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ وہ جنگ میں غزوہ میں جو وہ شرکت کریں، لیکن وہ نہیں کر سکتے تھے اور اس بات کو بہت برا سمجھتے تھے کہ ہم کیسے پیچھے رہ سکتے، ہمارے نبی جو ایسا غزہ ہے تو پھر، لیکن ان کے پاس کمی ہوتی تھی، گھوڑوں کی کمی اس وقت ہوتی تھی، کوئی چیز نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ اور میرے پاس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور کوئی ایسی چیز میرے پاس نہیں جس پر میں انہیں سوار کروں، تو میں کبھی غزوات میں شریک ہونے سے پیچھے نہ رہتا۔ میری خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ اتنی پیاری حدیث ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس، کیونکہ وہ صحابہ تھے ان کے پاس ایسی چیز نہیں ہوتی تھی، تو میں اپنی بھی گھوڑا تلوار وغیرہ ان کو دے دیتا تھا اور وہ غزوات میں شریک کرتے تھے۔ اگر جو ہے نا میری خواہش ہے، یہ میری خواہش ہے، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سارے جنگوں میں شرکت فرمائی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں اور زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دوں اور پھر زندہ اللہ تعالیٰ مجھے کر دیں، میں پھر اللہ کے راستے میں جان دوں۔ تو یہ ایک اتنا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارے اللہ کی طرف سے اتنا پیاری یہ یعنی سعادت ہے شہید ہونا۔ شہید کا ویسے تو نہیں زندہ کہا گیا نا، شہید کا 7واں درجہ ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 7ویں درجے تک شہداء بھی اگر زندہ ہیں وہ بھی کرتے ہیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ شہادت کی خواہش ہر انسان کو رکھنی چاہیے، کیونکہ شہید جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنے پچھلی 7 پشتوں سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے 7 جو اس کے جہاں سے اس کی نسل چلتی آ رہی ہے تو ان کو بخشواتا ہے۔ اگر جہاد فی سبیل اللہ کا نیت پہ ہوتا ہے، جہاد کچھ لوگ کرتے ہیں ان کی کیا نیت ہوتی ہے، کچھ کیا نیت ہوتی ہے، لیکن آبویسلی جو جانی جہاد کے لیے جاتا ہے اس کی نیت صرف خدا کی رضا ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوں، اور ان کی مدد تمام مسلمانوں پر فرض ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی پوری دنیا میں اگر کسی ایک بھی جگہ ظلم ہو رہا ہو تو سارے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یعنی کہ میں شہید کیا جاؤں، تو کتنا بڑا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ میں بھی شہید ہوں، اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی کی پیاری سی حدیث تھی۔ تو یہ مجھے اس حدیث نے بہت زیادہ یعنی کہ اٹریکٹ کیا، یہ بہت ہی یعنی کہ ایسی یہ حدیث ہے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان ہے کہ جس کی خواہش ہم سب لوگوں کے دلوں میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہوگی تو ہمیں جب شہادت کا جذبہ ہوگا تو ہمارے اندر صلہ رحمی ہوگی، دوسروں کے لیے نرم جذبات ہوں گے، دوسروں کے احساسات ہوں گے۔ تو یہ جو جذبہ ہوتا ہے یہ بہت ساری چیزوں کے آپ کے دل کی میل کو ختم کرتا ہے، آپ کے دل کی قدرت، آپ کے دل میں سے ڈر کو ختم کرتا ہے۔ تو اس لیے اس جذبے کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ تو اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو پھر آبویسلی ہمیں تو ان کے راستے پہ چلنا ہے، تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا۔ تو ایسی اگر کر نہیں سکتے تو ہمیں ایسی خواہش ضرور رکھنا۔ جہاد کی بھی 3-4 قسمیں
جانی جات، مالی جات، زبانی جات اور دل میں جات، یعنی دلی طور پہ کسی چیز کو برا ماننا، کسی حاکم کے دل اگر وہ ظالم ہے تو اس کو دل میں برا جاننا. تو یہ ایک چھوٹی سی پیاری سی حدیث تھی. اگر آپ کو یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ میں اس چینل پر اسی طرح آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی اور پیاری پیاری حدیث لے کے آتا ہوں، اور جسے آپ کے لیے مشعل راہ آتی ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ. اللہ